یہ کہا جاتا ہے کہ کیسینوز خالصتاً بے ترتیب یا رینڈم واقعات پر کام کر کے اربوں ڈالر کماتے ہیں، جبکہ ریٹیل ٹریڈرز یقین دہانی کے وہم کے پیچھے بھاگ کر دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بھی نقصان والی ٹریڈ شدید ایگزیکیوشن اینگزائٹی کو جنم دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی دماغ ایک ناقص نفسیاتی کوڈ پر چل رہا ہے۔ ایک پروفیشنل ٹریڈر کے طور پر مارکیٹ میں نئے آنے والوں کو یہی بنیادی غلطیاں بار بار کرتے دیکھنا بالکل عام سی بات ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ریٹیل ٹریڈنگ کی انہی عام عادتوں سے نکل کر ایک مکمل پیراڈائم شفٹ کی بات کریں گے۔ ہم اس سورس مٹیریل کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ایک پروفیشنل کی طرح کیسے سوچا جاتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا، سورس مٹیریل ہمیں ایک بہت ہی سخت حقیقت سے متعارف کرواتا ہے۔ کیسینوز مکمل طور پر رینڈم نتائج پر چلتے ہیں اور پھر بھی بے تحاشا منافع کماتے ہیں، جبکہ عام ٹریڈرز ہر چیز کی پہلے سے تصدیق چاہتے ہیں۔ یہی وہ وہم ہے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ایک بھی ریڈ ٹریڈ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسانی دماغ کی بیسک پروگرامنگ میں کوئی خرابی ہے، اور یہی وہ بنیادی سچائی ہے جس کے گرد ہمارا آج کا یہ جائزہ گھومتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، جسے کسینو کا تضاد یا کسینو پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ 4.5%، جی ہاں، صرف 4.5%۔ بلیک جیک گیم میں کسینو کو کھلاڑیوں پر جو ریاضیاتی سبقت یا ایج حاصل ہوتا ہے وہ واقعی صرف اتنا سا ہی ہے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا نمبر لگتا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ دولت بنانے کے لیے کسی بہت بڑے ایج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے اس طرح دیکھیے، اگر ایک سال میں بلیک جیک ٹیبلز پر $100 ملین کی شرطیں لگتی ہیں تو یہی معمولی سا ایج کسینو کو $4.5 ملین کا خالص منافع دے دیتا ہے۔ یہ بالکل ریاضی کا جادو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی اس مسلسل کامیابی کا راز کیا ہے؟ سورس مٹیریل اسے بڑی خوبی سے واضح کرتا ہے۔ کیسینوز اپنے جذبات کو ہر ایک اکیلے گیم یا ایونٹ سے مکمل طور پر الگ رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بلیک جیک کا ہر ہاتھ پچھلے ہاتھ سے بالکل آزاد اور رینڈم ہے، لیکن جب انہی رینڈم ہاتھوں کا ایک ہزاروں کی تعداد پر مشتمل بڑا سیمپل سائز بنتا ہے تو نتائج بالکل مستقل اور یقینی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ ہارنے پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میکرو لیول پر جیت انہی کی ہونی ہے۔ یہی سوچ ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، مائکرو قیاس اور میکرو سرٹنٹی، یعنی چھوٹی سطح پر انتشار اور بڑی سطح پر مکمل یقین۔ اب اگر ان دونوں سطحوں کا موازنہ کیا جائے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مائکرو سطح پر یعنی ہر ایک انفرادی ٹریڈ میں نتیجہ بری طرح غیر متوقع، منفرد اور بے ترتیب ہوتا ہے۔ اسے ہم ایک طرح کا کیوس یا انتشار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میکرو سطح پر جہاں 20 یا 50 ٹریڈز کا مجموعہ ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی ایج موجود ہے تو نتائج بالکل متوقع اور مستقل ہوں گے۔ ٹریڈنگ کا اصل اعتماد اس بات سے نہیں آتا کہ اگلی ٹریڈ میں کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ کانفیڈنس میکرو نتائج پر مضبوط یقین رکھنے سے آتا ہے۔ امکانات یا پرابیبلٹیز میں سوچنے کے لیے ان دونوں متضاد باتوں کو ایک ہی وقت میں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اصل میں نئے اور غیر تجربہ کار ٹریڈرز کے الجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ تسلیم نہیں کر پاتے۔ وہ مائکرو لیول پر ہر ٹریڈ کا مکمل اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رزلٹ مختلف آتا ہے تو بالکل سن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پروفیشنلز خوشی سے یہ بات قبول کرتے ہیں کہ ہر رزلٹ منفرد ہے، اور ان کا سارا فوکس صرف اور صرف میکرو لیول کی یقینی صورتحال پر ہوتا ہے۔ تو آخر عام طور پر لوگ اس مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں اپنا پاتے؟ اس کا جواب چھپا ہے ہمارے تیسرے حصے میں، ناقص نفسیاتی کوڈ، یعنی ہمارے دماغ کی فلوئڈ پروگرامنگ۔ یہاں ایک نہایت اہم لاشعوری عمل کو سمجھنا ضروری ہے، جسے درد سے بچاؤ کا طریقہ کار یا پین اوائیڈنس میکانزم کہتے ہیں۔ انسانی ذہن فطرتی طور پر کسی بھی مالی نقصان یا غلط اندازے کو ایک شدید جذباتی خطرہ سمجھتا ہے۔ اب اس تکلیف سے بچنے کے لیے ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ لاشعوری طور پر مارکیٹ کی ایسی تمام معلومات کو فلٹر کر دیتا ہے جو توقعات کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ یہ ماننے کا درد نہ سہنا پڑے کہ فیصلہ غلط تھا۔ جیسے ہی مارکیٹ ٹریڈ کے مخالف سمت میں جانا شروع کرتی ہے، یہ دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انسان عجیب و غریب بہانے تراشنے لگتا ہے، خود کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، یا پھر ایسی بیکار معلومات جمع کرنے لگتا ہے جو اس کی ضد کو صحیح ثابت کریں۔ یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس لوزنگ پوزیشن کو بند کرنے کی تکلیف سے بچا جا سکے۔ اور اس کشمکش میں جو اصل اور واضح مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ دماغ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ساری بحث اس ایک جملے پر آ کے رک جاتی ہے،
ادھوری توقعات کا مطلب ہے جذباتی تکلیف۔ مارکیٹ خود سے کبھی کوئی منفی یا تکلیف دہ معلومات پیدا نہیں کرتی۔ یہ تکلیف صرف اور صرف اس مغرور توقع کا نتیجہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ بالکل ویسا ہی کرے گی جیسا سوچا گیا تھا۔ جب وہ ضد پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ شدید جذباتی درد ابھرتا ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، امکانات کی 5 سچائیاں یا 5 ٹروتھس آف پروبیبلٹی۔ یہ فریم ورک ٹریڈنگ سائیکالوجی کی بالکل روح ہے۔ سورس مٹیریل کے مطابق جب کوئی ٹریڈر اپنے ذہن کو ان سچائیوں کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیتا ہے تو ٹریڈنگ کے تمام جذباتی خطرات خود بخود بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، وہ اپنی توقعات کو مارکیٹ کی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک انسرٹن یعنی غیر یقینی ماحول ہے۔ یہ 5 اٹل اصول واقعی کسی گیم چینجر سے کم نہیں ہیں۔ پہلا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، مسلسل منافع کمانے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ اگلی بار کیا ہوگا۔ تیسرا، کسی بھی ایج کے لیے جیت اور ہار کا تقسیم مکمل طور پر رینڈم ہوتی ہے۔ چوتھا، ایک ایج کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کسی ایک چیز کے ہونے کا امکان دوسری چیز سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اور پانچواں، مارکیٹ کا ہر لمحہ اپنے آپ میں بالکل منفرد ہوتا ہے۔ ان سچائیوں کو دل سے مان لینے کے بعد ہر وقت صحیح ثابت ہونے کی اندرونی ضد مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں تو سمجھیں آخری منزل قریب ہے۔ ہمارا 5واں حصہ ہے حال یا دی ناؤ میں ٹریڈنگ کرنا۔ یہ ناؤ مومنٹ یا موجودہ لمحہ ٹریڈنگ کی ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں ڈر اور خوف کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس فلو سٹیٹ میں رسک پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اسے ایک بزنس کی لاگت یا اوور ہیڈ کاسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ٹریڈ لگانے سے پہلے ہی اس خطرے کو مکمل طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ جذباتی طور پر داؤ پر کچھ نہیں لگا، اس لیے سارا سٹریس اور اینگزائٹی ہوا ہو جاتی ہے۔ اس لیول پر آ کر ایک پروفیشنل ٹریڈر کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ انہیں کسی ایک سنگل ٹریڈ پر صحیح ثابت ہونے کی کوئی بھوک نہیں ہوتی۔ اگر نتیجہ خلاف آئے تو ذہن میں کوئی کشمکش یا مزاحمت پیدا نہیں ہوتی۔ نقصانات کو بالکل ویسے ہی لیا جاتا ہے جیسے ایک کسینو اپنے جیتنے والے کھلاڑیوں کو پے آؤٹ دیتا ہے، اور پھر بڑے آرام اور صبر کے ساتھ اگلے اسٹیٹسٹیکل ایج کے سامنے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر خالصتاً معروضی امکانات پر کام کرنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تو آخر میں اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے اس ایک بہت ہی گہرے سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو ان سب پرانی عادتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اگر واقعی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی بھی انفرادی ٹریڈ کا نتیجہ مکمل طور پر رینڈم ہے، تو پھر اگلی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے آخر ڈرنا کیوں؟